الله الرحمن الرحيم ولا تظن جوهر قابل الذي يسمى الكتاب الثلاثة فينا فمن الله إن أرادوا بالقابل القابل بسبب القائل من هذا التعريف ولا شيء من أقوال المرضي أسمى لأن القابل بسبب الإسلام من الكتاب الثلاثة والحصر من جسم التعليم أي الكم القائم بالجسم الساري فيه الثلاثة وقد سبق بذلك وإن أرادوا قابلة بالتي التعريف ولا كل من الكتاب والصورة أيضا وهو مكتب ولا ثلاثة صبر کروں گے. اب یہ بات ہوئی کہ حکمت طبعیہ القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ. تو حکمت طبعیہ کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی، جسم یعنی جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے علم طبعیات میں بات ہوتی ہے. تو جسم طبعی کیا بنا؟ موضوع. تو یہ جسم طبعی ہے کیا چیز جو موضوع ہے اس فن؟ اگرچہ آپ نے قانون پڑھا ہے کہ جس فن کے جو بھی چیز موضوع ہے اس کی ذات اور ذاتیات کی بحث اس فن میں نہیں ہوتی. موضوع کی ذات اور ذاتیات فن کے اندر مفروغ عنہا ہوتے ہیں. اس کے عوارض ذاتیہ کی بات ہوتی ہے. موضوع کی ذات سے نہ ذات کی تعریف ہوتی ہے، نہ ذاتیات کی ہوتی ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے میر حسین میوی رحمۃ اللہ علیہ نے جسم طبعی کی تعریف شروع کر دی. تو اگرچہ یہ مسئلہ نہیں ہے اس فن، کیونکہ اس فن میں تو اس کے عوارض ذاتیہ سے بات ہونی چاہیے، اس کی ذات اور ذاتیات سے بات نہیں ہونی چاہیے، تعریف نہیں ہونی چاہیے یہاں پر. لیکن اس کا جواب ہے کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، قانون ہے کہ فن میں موضوع کی ذات اور ذاتیات سے بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصودی طور پر بات فن کے موضوع کے ذات اور ذاتیات سے اس فن میں نہیں ہوتی. جس فن کے لیے کوئی شے موضوع ہے اس کی ذات اور ذاتیات سے مقصودی بات نہیں ہوتی. مقصودی بات عوارض ذاتیہ کی ہوتی ہے. باقی استطراداً اور طبعاً تو آپ نے پڑھا ہے کہ کئی چیزوں کا ذکر، کئی مسائل کا ذکر استطراداً اور طبعاً بھی کسی فن میں ہو سکتا ہے. تو یہ جو میگزین نے جس میں طبی کی تعریف ذکر کی ہے یہ استطراداً ہے، مقصوداً نہیں ہے کہ مقصودی مباحث آگے آ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں وَذَكَرُوا، فلاسفہ نے، علوم طبعیہ کے ماہرین نے جسم طبیعی کی یہ تعریف کی. کیا کہا کہ جوہر قابل للانقسام فی الجہات الثلاث. یہ فلاسفہ نے جسم طبعی کی تعریف کی ہے کہ جسم طبعی کیا چیز ہے؟ جوہر ہے. تینوں جہات میں طول، عرض، عمق، تینوں جہات طول، عرض، عمق، تینوں جہات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے. طول میں بھی، عرض میں بھی، عمق میں بھی.
یہ تعریف انہوں نے جسم طبی کی ہے۔ فلاسفہ نے میر حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعریف کو نقل کیا رد کرنے کے لیے کہ یہ تعریف یار جسم طبی کی کرنا یہ تو صحیح نہیں۔ اس لیے اقول فیہ نظر کہ دیکھو میاں یہ کہنا کہ جسم طبی قابل للانقسامات ہے، قابل تقسیمات طول عرض عمق تینوں جہات میں قبول کرتا ہے، قابل ہے للانقسامات۔ تو قابل للانقسامات کی تو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قابل بالذات، ایک ہوتا ہے قابل فی الجملہ، بالذات ہو کہ بالعرض فی الجملہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں پر قابل سے کون سا قابل مراد ہے؟ قابل بالذات لیتے ہو تو بھی باطل، قابل فی الجملہ لیتے ہو تو بھی باطل۔ تو یہ قابل کا لفظ جو تم نے جسم طبی کے تعریف میں ذکر کیا ہے یہ تو کسی معنی سے بھی صحیح نہیں ٹھہرتا ہے کہ دیکھو میاں قابل بالذات ہو تو جسم طبعی کے کسی فرد پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ اگر قابل سے مراد قابل بالذات لیتے ہو تو یہ تو پھر جسم طبی کے کسی فرد پر بھی صادق نہیں آتی ہے۔ میں تو یہ کیسے معرف کی تعریف ہو گئی ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ بلکہ یہ تعریف تو میاں جسم طبی نہیں، یہ تو جسم تعلیمی کی تعریف ہے۔ جسم تعلیمی مقولہ کم کو کہتے ہیں، جو 10 مقولات ہیں، ایک مقولہ جوہر کا اور 9 مقولے عرض کے، ان عرض کے جو 9 مقولات ہیں ان میں سے ایک مقولہ کم کا ہے۔ تو میاں یہ جو جسم تعلیمی ہے، یہ جو کم ہے، یہ تینوں جہات میں بالذات تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ تقسیم بالذات قبول کرنے والا کون ہے؟ جسم تعلیمی ہے، مقولہ کم ہے، جسم طبی تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ قابل بالذات تقسیمات فی الجہت الثلاث کا قابل بالذات منحصر ہے۔ کس میں؟ جسم تعلیمی میں۔ جسم طبی تو سرے سے قابل بالذات ہے ہی نہیں۔ تو جسم طبی کی تو کسی فرد پر بھی یہ تعریف صادق نہیں آئی ہوئی ہے، تو یہ کیسی تعریف ہو گئی؟ سمجھ رہے ہو اے شیوخ؟ دیکھو میاں یہ لکڑ ہے، اس لکڑ میں 3 جہات ہیں، طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے۔ یہ اس کا عمق ہے نا، یہ تقریباً 1 انچ۔ لیکن یہ مقولہ کم ہے، کم مقدار ہے۔ تو مقدار ہے تو طول میں بھی تقسیم قبول کرتا ہے، عرض میں بھی، عمق میں بھی۔ مقدار ہے، کم ہے، موٹپ ہے، وزنی چیز ہے،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کم کی دو قسمیں یاد ہے، کم متصل اور کم منفصل۔ کم متصل جن کے حدود اور اقسام آپ بنائیں نا تو ان کے اقسام کے درمیان میں قدر مشترک ہو تو کم متصل۔ جیسے یہ زمین کے آپ بنیاں بنائیں، یہ زمین تیری ہے تو بنی سے ادھر میری ہے، آپ نے حد بنا دی تو وہ حد وہ جو بنی ہے مشترک، وہ قدر مشترک نہیں ہے دونوں میں؟ کہتے یہ بنی میرے تیرے درمیان میں، دو زمیندار ہوتے ہیں نا، دو کسان، تو وہ بنی ایک مشترک ہوتی ہے نا۔ تو زمین کے آپ جب ٹکڑے بنائیں گے، تقسیم کریں گے تو ان کے حدود میں قدر مشترک ہے، یہ کم متصل۔ اسی طرح اس ڈیسک کے بناؤ ٹکڑے، یہ ایک ہو گیا، اس سے ادھر تیرا، اس سے ادھر میرا، تو یہ بیچ والا مشترک ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ کم متصل۔ اور کم منفصل جن میں حدود مشترکہ نہ ہو اس کے اقسام میں، جیسے عدد ہے 1 2 3 4 5، 1 اور 2 کے درمیان میں کوئی مشترک چیز ہے؟ 2 اور 3 میں، 3 اور 4 میں، 4 اور 5 میں، تو یہ عدد کیا ہے؟ عدد کم منفصل، سمجھا گئی ہے؟ تو میاں یہ جو تم کہتے ہو کہ جو قابل بذات ہو، اگر قابل سے مراد قابل بذات ہو تو تم جو کہتے ہو کہ تقسیمات کے لیے قابل بذات ہو، تو تقسیمات کے لیے تو قابل بذات صرف جسم تعلیمی ہے، جسم طبی تو نہیں ہے۔ تو یہ تو جسم طبی کے کسی فرد پر بھی صادق نہیں آتی ہے تعریف، سمجھ آ رہی ہے شیوخ؟ اچھا، اور اگر قابل سے مراد قابل فی الجملہ کہ چاہے بذات ہو چاہے بالعرض ہو، فی الجملہ یہ اگر مراد لیتے ہو کہ جسم طبی جو ہے وہ قابل فی الجملہ ہوتا ہے تقسیمات کا، تو پھر تو یہ تعریف حیولہ پر بھی صادق آتی ہے، صورت جسمیہ پر بھی صادق آتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ قابل بالذات ہو کہ قابل بالعرض ہو، کہ اے میاں بالذات تو جسم تعلیمی تقسیم قبول کرے گا نا، تو بواسطہ جسم تعلیمی کے حیولے نے بھی تقسیم قبول کر لیا، صورت جسمیہ نے بھی کر لیا، صورت نوعیہ نے بھی کر لیا، تو ایسے قابل فی الجملہ تو پھر ہزاروں ہیں، وہ تو صرف جسم طبی نہیں ہے۔ لہذا یہ تعریف جو تم نے کی ہے اس میں دو احتمال ہیں، یا قابل سے مراد قابل بذات لوگے تو بھی باطل، یا قابل سے مراد قابل فی الجملہ لوگے تو بھی باطل، لہذا یہ تعریف ہو صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیا میر حسین محفظی نے اس تعریف کے اوپر، اس لیے اس تعریف کو وذکروا سے ذکر کیا، وذکروا میری تعریف نہیں ہے، وذکروا، سمجھائیے؟ اور دوسرے فلاسفہ نے اس کا ذکر کیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو گے، وذکروا ان الجسم الطبیعی، دوسرے فلاسفہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جسم طبیعی جو ہے وہ جوہر قابل للانقسام فی الجہات الثلاث۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ فیہ نظر لأنہم ان ارادوا بالقابل القابل بالذات، اگر انہوں نے قابل سے مراد قابل بالذات لیا تو فلا يصدق هذا التعریف على شیء من افراد المعرف، تو پھر تو معرف کے کسی فرد پر بھی یہ تعریف ہو اصلاً، کیوں کہ لأن القابل بالذات للانقسام فی الجہات الثلاث منحصر فی الجسم التعلیمی، قابل بالذات تو منحصر ہے جسم تعلیمی میں، جسم تعلیمی کون ہے؟ ایل کم القائم بالجسم الساری فیہ فی الجہات الثلاث، وہ کم، وہ مقولہ کم، ہاں، جو جسم کے ساتھ قائم ہے
اور جسم کے تینوں جہات میں وہ ساری ہے، سریان کرتا ہے. ہمیں آئیے وہ جسم تعلیمی ہے جو قابل بالذات ہے تقسیم کے لیے. وقد صرحوا بذلک، اور یہ بات بھی میری نہیں ہے، اس پر بھی فلاسفہ نے تصریح کی ہے. وَإِنْ أَرَادُوا الْقَابِلَ فِي الْجُمْلَةِ، اگر قابل سے مراد قابل فی الجملہ لیتے ہو تو پھر تو یصدق التعریف علی کل من الحیولہ والصورت ایضاً، پھر تو یہ تعریف ہو حیولہ صورت پر بھی صادق آتی ہے. حیولہ بھی قابل فی الجملہ ہے، صورت بھی، صورتی جسمیہ بھی قابل فی الجملہ ہے، کیونکہ قابل بالذات نہیں تو قابل بالعرض تو ہے. بالذات تو تقسیم قبول کر دی کس نے؟ جسم تعلیمی نے. لیکن جو جسم تعلیمی ساری ہے جسم میں، اس جسم کے اندر حیولہ بھی تو موجود ہے، حیولہ بھی اس کی جز ہے. تو جسم تعلیمی کی برکت سے حیولہ نے بھی تقسیم قبول کری. اگر اسے تقسیم بالعرض ہے تو تم تو کہتے ہو وہ تقسیم سے مراد قابل فی الجملہ، بالعرض ہو کہ بالذات ہو. تو بالعرض میں تو پھر حیولہ بھی آ گیا، صورت بھی آ گئی، صورت نوعیہ بھی آ گئی، صورت جسمیہ بھی آ گئی. تو پھر تو یہ تعریف پھر نہ ہوئی میاں جس میں طبی کی، یہ تو پھر تعریف معرف سے عام ہو گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تعریف بالعام ہو گئی. تو یہ کوئی تعریف لفظی تو نہیں ہے کہ بالعام ٹھیک ہو جائے، یہ تو تعریف حقیقی کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اعتراض محض نے کر دیا اس تعریف کے اوپر، لیکن میاں یہ اعتراض اسی لیے لازم آیا. واقعی یہ اعتراض ٹھیک ہے محض کا، لیکن اعتراض کا محل یہ تعریف بنی اس لیے کہ یہ جوہر قابل للانقسامات فی الجہات الثلاث، اس کو ان بعض فلاسفہ نے جسم طبعی کی تعریف بنائی ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں جسم طبعی کی تعریف نہیں ہے. جسم طبعی کی تعریف ہو حقیقت میں نہیں ہے. یہ تعریف ہے اصل میں صورت جسمیہ کی، اور قابل سے مراد عام ہے فی الجملہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جسم طبعی کی تعریف نہیں ہے کہ دیکھو میاں جوہر جسم طبعی جو ہے اس کے تو سرے سے جوہریت میں اختلاف ہے. لیکن چلو اگر جوہر مان بھی لیتے ہیں تو پھر قابل فی الجملہ جو ہے وہ صورت جسمیہ ہے کہ جوہر بھی ہو، جوہریت پر بھی اتفاق ہو، وہ صورت جسمیہ ہے. اور قابل بھی ہو جہات ثلاث میں. تو چونکہ جسم تعلیمی قابل بذات ہے اور اس کا سریان ہے کس میں؟ صورت جسمیہ میں. تو صورت جسمیہ اس کے وساطت سے قابل فی الجملہ بن گیا تقسیمات کا. تو یہ حقیقت میں تعریف تھی صورت جسمیہ کی، انہوں نے لا کر جسم طبعی کی تعریف بنا دی، اس لیے گڑبڑ ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جسم طبعی کی تعریف یہ ہے کہ الجسم الطبعی هو المرکب من الحیولہ والصورت. جسم طبعی وہ ہے جو حیولہ صورت سے مرکب ہو. فلاسفہ کے نزدیک حیولہ صورت سے مرکب ہو، فلاسفہ کے نزدیک، کیونکہ کتاب فلاسفہ کی ہے.
تو یہ تعریف تھی، تو وہ انہوں نے جناب جو صورت جسمیہ کی تعریف تھی وہ ذکر کر دی، حالانکہ وہ اس کی ایک جز کی تعریف تھی۔ صورت جسمیہ جسم طبی کی جز ہے نا، ایک حیولہ ہے اور ایک صورت جسم، تو یہ صورت جسم کی ایک جز کی تعریف تھی، تو ان نے جز کی تعریف کو کل کی تعریف بنا دیا، اسی لیے اس کو وذکروا سے بھی نقل کیا۔ یہ ان کا کام ہے بھائی، میرے ذمہ مت لگانا، سمجھا گئی ہے؟ چلو